بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کسی قسم کی مشکل صورتحال میں ہم گھبراہٹ، بے چینی یا پینک سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ ہمیں کیسے اندازہ ہو کہ ہم نے ایسے حالات میں کیا رد عمل کرنا ہے۔ پینک تب ہوتی ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ جو بھی سچویشن ہے یا صورتحال ہے اس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے اور اس کو سخت خوف ہوتا ہے اور خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ جلد گھبرا جاتے ہیں اور پینک میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، مضبوط لوگوں کو بھی ہوتا ہے، ایسے گھبراہٹ ہوتی ہے اور پینک ہوتی ہے، صرف کمزور لوگوں کو نہیں ہوتی۔ جب ہم گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور اس وقت کئی دفعہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں، اس وقت ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو جذبات پیدا کرتا ہے وہ ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ حصہ جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے اس وقت دب جاتا ہے۔ اور اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی پوری طاقت سے اپنی قوت ارادی کو استعمال کریں اور اپنے آپ کو خود کمانڈ کریں اور اس صورتحال سے نکلیں، پینک سے، اور ہمیں وہ راستے نظر آئیں۔ راستے سامنے ہوتے ہیں لیکن پینک سے ایک طرح سے بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے آنکھوں کے آگے، یعنی کہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ کون سا راستہ ہے اور کیسے ہم نے اس میں سے اس مشکل سے نکلنا ہے۔ اس وقت بہت سے ذرائع اور بہت سے راستے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ نظر آئیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پینک میں خوف کا حملہ اتنا اچانک اور سخت ہوتا ہے کہ انسان کی سوچنے، سمجھنے اور صحیح اور مناسب عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ اس کی جگہ گھبراہٹ، بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے اور اس میں انسان بہت نامناسب عمل کر جاتا ہے۔ پینک کے لیے ہومیوپیتھک میں ایکونائٹ بہت اچھی دوا ہے، اگر بعد میں کسی کو ضرورت پڑے اور وہ لینا چاہے تو 30 میں یا 200 میں وہ لے سکتا ہے۔ پینک سے بہت کئی دفعہ حادثات ہو جاتے ہیں، کئی جرائم بھی ہوتے ہیں، کئی بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، تعلقات میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور ہمارے اعصاب پہ اتنا برا اثر پڑتا ہے کہ ہمیں دوبارہ نارمل ہونے میں بعض اوقات کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات ہے کہ اگر کوئی مشکل صورتحال ہو تو جو ہمیں گھبراہٹ یا خوف ہوتا ہے وہ ہر وقت، ہر دفعہ برا نہیں ہوتا، یعنی وہ ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کو ایک لمٹ میں رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں خوف نہیں ہوگا تو ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے کسی مصیبت کے وقت یا کسی مشکل میں۔ جیسے ہمارے سامنے کوئی ایک دم سے بے ہوش ہو جائے یا کچھ ہو خدا نہ خواستہ اور ہمیں اس کو فرسٹ ایڈ دینی ہے تو ہمیں اتنا ہونا چاہیے، ہمیں یہ خوف ہونا چاہیے کہ اسے کچھ ہو جائے گا، یہ خدا نہ خواستہ ہے، تو ہم اس کی مدد کریں فوری طور پہ، تو تب ہم اسے فرسٹ ایڈ دیں گے۔ یا ہمیں کوئی ہمارے سامنے ایسی چیز آ گئی جس سے ہمیں دور جانا چاہیے تو ہمیں خوف ہو تو ہم فوراً بھاگیں گے وہاں سے، یا ہم اس کا مقابلہ کریں گے پھر۔ تو بغیر خوف کے ہم وہ نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ ہم دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے مشکل حالات اور اس طرح کی صورتحال سے بچائے اور گھبراہٹ اور بے چینی سے بچائے، اور ہم اس وقت بھی دعا کریں، فوری طور پہ خدا تعالیٰ کا ذکر کریں، ہم عمل بھی کریں اور ساتھ دعا بھی کریں کہ خدا تعالیٰ ہمیں اس مشکل صورتحال سے نکالے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں بعض، اس میں یہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ اور قائم خدا، میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے تیرے سے مدد کا طلبگار ہوں۔ تو یہ بھی ہم دعا کر سکتے ہیں اور بھی کر سکتے ہیں، اور ہم عمل کریں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ نہ پریشانی ہو ہمیں کہ ہم غلطی کریں گے، ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک پروگرام کروانے لگی، میں نے اپنی بہت اچھی دوست ہیں ان سے کہا کہ دعا کرو کہ میں غلطی نہ کروں۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، سب کرتے ہیں تم بھی کرو گی، اور تم یہ دعا کرو کہ خدا تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی فرمائے۔ ہاں، اور ہم یہ بھی دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ہمیں اسے سدھارنے کا موقع بھی دے دے۔ بعض اوقات اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس غلطی کو سدھار سکیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ ہم جس کو بہت بڑی مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی، ہم اسے رائی کا پہاڑ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جب میں میڈیکل کالج میں ہاسٹل میں تھی اور ہم لوگ فرسٹ فلور پہ رہتے تھے اور ہمارے کمرے تھے، اور نیچے جو ہماری جونیئر رہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمیں رات کے وقت نیچے سے بہت زیادہ چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔
تو جو میرے کمرے میں لڑکی تھی اس نے فوراً اٹھ کے دروازے کو لاک لگا دیا. میں نے اسے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ نیچے شاید چور آ گیا ہے، تو وہ ہمارے کمرے میں نہ آ جائے. میں نے کہا یہ نہیں، یہ بری بات ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. جب ہم نیچے گئے تو وہ سب چیخ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، چیخیں مار رہی تھی. اس وقت سب آ گئے، مالی بابا، چوکیدار، وارڈن، سب لوگ آ گئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا کیا ہوا. کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا. پھر جب ان کو کام ڈاؤن کیا تو سب سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. ایک نے کہا یہ چیخی تو میں چیخی، دوسری نے کہا یہ چیخی تو میں چیخی. جو سب سے پہلے چیخی تھی لڑکی، اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ الماری اس نے کھولی تو وہاں پہ اس کو ایک چوہا نظر آیا، تو اس سے وہ ڈر گئی تھی. وہ ڈرتی تھی ان سے، چوہوں سے. تو یہ ہے کہ اتنی سی بات تھی. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے. بعد میں بہت ڈانٹ پڑی کہ تم لوگ ڈاکٹر بننے والی ہو، ڈائسیکشن ہال میں جا کے مردوں کا چیر پھاڑ کرتی ہو اور ایک چوہے سے ڈرتی ہو. تو ایسے ہوتا ہے بعض اوقات، پینک میں انسان کو پتہ نہیں چلتا. جب میں ہاؤس جاب کر رہی تھی تو اس وقت یہ تھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں انیستھیسیا دے رہی تھی اور میرے ساتھ میری پروفیسر تھیں ڈاکٹر عشرت شاہ صاحبہ، اور وہ بہت اچھی انیستھیٹسٹ تھیں. تو ایک گائناکولوجسٹ تھی ہماری، وہ بھی بہت تجربہ کار اور اچھی تھیں. وہ کسی کا آپریشن کر رہی تھیں اور وہ مریضہ جو ہے وہ ذرا موٹی تھی. انہوں نے جیسے ہی آپریشن شروع کیا مجھے لگا کہ مریضہ کا بلڈ پریشر بالکل ڈراپ کر گیا ہے. تو میں نے ان کو بتایا، اپنی پروفیسر جو تھیں. تو ہم نے جب دیکھا تو دیکھا کہ اس مریضہ کی شاید کوئی آرٹری کٹ گئی تھی ان سے، اور بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا. اور حالانکہ وہ بہت تجربہ کار تھی، لیکن ایک دم وہ جو گائناکولوجسٹ تھیں ان کو پینک ہو گئی اور انہوں نے سب کو ڈانٹنا شروع کر دیا. جو ان کے ساتھ ڈاکٹر تھیں، جو نرس تھی، جو ہم انیستھیزیا والے تھے، ہم سب کو وہ بری طرح ڈانٹ رہی تھی. اور گھبراہٹ میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں سے بلڈ نکل رہا ہے، اور وہ ان کو آرٹری نہیں مل رہی تھی. تو جو مجھے بہت عجیب لگا، لیکن میں کچھ نہیں بولی. جو ہماری پروفیسر صاحبہ تھیں انہوں نے کچھ ریئیکٹ نہیں کیا ان کی ڈانٹ کے اوپر. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بلڈ لگاؤ اور اس مریضہ کو بلڈ لگاؤ اور اس کو پش کرو زور سے تاکہ بلڈ جائے اندر، تاکہ بلڈ پریشر واپس آئے. اور انہوں نے کئی انجیکشن لگائے اور فوری طور پہ انہوں نے ایک نرس کو بھگایا. انہوں نے کہا کہ جا کے ڈاکٹر پروفیسر راشد لطیف صاحب جو ہیں ان کو بلا کے لاؤ. پروفیسر راشد لطیف صاحب بہت اچھے گائناکولوجسٹ ہیں. تو وہ تقریباً بھاگتے ہوئے آئے. انہوں نے آ کے وہ دیکھا اور وہ آرٹری کو کلیم کیا، ان کو مل گئی. اور انہیں کسی کو کچھ نہیں کہا انہوں نے. اور جیسے ہی وہ کلیم کیا، ٹھیک ہوئی، اس کی حالت بہتر ہونے لگی تو وہ چلے گئے گنگناتے ہوئے. اور میری پروفیسر صاحبہ جو تھیں انہوں نے بھی اس وقت کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. بعد میں جب مریضہ ٹھیک ہو گئی، چلی گئی، اور مطلب وہ وارڈ میں چلی گئی، اس کے بعد انہوں نے ہاسپٹل انتظامیہ کو کہا کہ میں نے ان کے ساتھ آپریشن نہیں کروانا، جو گائناکولوجسٹ ہیں ان کی اپنی غلطی تھی اور یہ ہمیں ڈانٹ رہی تھی. اور ان دونوں نے، یعنی میری جو پروفیسر ہیں انہوں نے اور ڈاکٹر راشد لطیف صاحب نے، دونوں نے مل کے مجھے ایک زندگی کا ایک سبق دیا کہ اگر اس وقت وہ لڑ پڑتی ان سے اور کہتی کہ آپ کی غلطی ہے اور آپ ہمیں ڈانٹ رہی ہیں، تو اور وہ عمل نہ کرتی اس طرح جو انہوں نے کیا یا جو ہم مجھ سے کروایا اور باقیوں سے، تو مریضہ تو شاید مر جاتی. اس طرح لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں کئی دفعہ پینک میں. اور یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ٹھیک ہوئی. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے حواس کو قابو میں رکھیں اس وقت. اور اس وقت جو ہے ہم اور اگر ہمارے پاس اتنا وقت ہو کہ ہم کسی سے مدد لے سکیں، یعنی ہم اپنے کسی بزرگ سے مشورہ لے سکیں. بعض ایسی صورتحال ہوتی ہیں، ہمیں کچھ پتہ چلا ہے، بہت زیادہ ہمیں اس سے پینک ہو رہی ہے، تو ہم کسی سے پوچھیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، مجھے اپنی والدہ کا یاد ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ بس سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہو سکتا. تو ان کے پاس بہت سے راستے وہ بتا دیتی تھیں. بہت سے راستے ہمارے پاس ہوتے ہیں، بہت سے ذرائع ہوتے ہیں جو ہمیں پینک میں نظر نہیں آ رہے ہوتے، گھبراہٹ میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. ہم ان سے کہتے کہ بس سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتی ہیں دعا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، نفل پڑھو، صدقہ کر دو، بکرا صدقہ کر دو، دعا کے لیے خط لکھو، رو کے دعا کرو، کسی کی مدد کرو. یہ سب ہم سوچتے کہ یہ سب راستے تو تھے ہمارے پاس بھی، ہمیں کیوں نہیں نظر آئے. تو یہ ہے کہ ہم کسی ایسے انسان سے مشورہ مانگیں. میری والدہ ایک واقعہ سنایا کرتی تھیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ پینک میں انسان کو بعض اوقات سامنے کی بات نظر نہیں آتی. کہ وہ کہتی تھی کہ ایک تاجر تھا جو ٹوپیاں بیچا کرتا تھا. وہ ایک شہر میں ٹوپیاں لے کے گیا اور ایک ہوٹل میں ٹھہرا، اور وہ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے کمرے کے باہر ایک بڑا سا درخت تھا جو اس کے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ تھا، اور اس کی کھڑکی کھلی تھی. تو وہ اپنی ٹوپیاں سیٹ کر رہا تھا ایک دن. تو اس نے چیک کرنے کے لیے ایک ٹوپی نکال کے اپنے سر پہ رکھی. اس کی کھڑکی سے یہ منظر ایک بندر جو ہے وہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا. وہ بندر جو ہیں بہت سارے وہ درخت پہ بیٹھے ہوئے تھے.
उस शहर के लोग बंदरों को पूजते थे और वहाँ पे वो बंदर रहते थे उस होटल के पास भी। तो वो बंदर जो है वो खिड़की से एकदम अंदर आया उसको देख के, और उसने उसके सामने से एक टोपी उठाई और अपने सर पे रख ली और वो लेके भाग गया। वो चीखा, उसको एकदम पैनिक हुई। वो चीखा, उसने उसको कुछ मारने की कोशिश की, कोई जूती या कुछ, वो उसको लगी तो नहीं। वो बंदर इस किस्म के सलूक के आदी नहीं थे, उनको गुस्सा आया। उसने जाके जब वो दरख्त पे बैठा तो जो और बंदर थे वहाँ पे एक एक करके सारे आने लगे। वो इधर उधर भागने लगा, अपनी टोपियाँ बचाने लगा, लेकिन जो दरख्त से बंदर उतर उतर के आ रहे थे वो बहुत सारी टोपियाँ लेके भाग गए और जाके दरख्त पे बैठे और चीखने लगे उसके, इसने हमें क्यों मारने की कोशिश की है। इतनी देर में अभी वो स्ट्रेस में ही था कि वो जो होटल का मैनेजर है वो आया और उसने कहा कि आपने हमारे बंदरों को नाराज़ कर दिया है। वो और उसके साथ भी 4-5 बंदर थे और जो उसको देख देख के अपनी आवाज़ें निकाल रहे थे और गुस्से से मुंह चढ़ा रहे थे। उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने कहा कि ये मेरी टोपियाँ ले गए थे। उन्होंने कहा, वो जो मैनेजर था उसने कहा कि हाँ, आप हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, लेकिन बंदर हमारे लिए ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं। हम इनको कुछ नहीं कह सकते, बल्कि हम तो इनको खाना पका के खिलाएँगे अभी। वो अपना सर पकड़ के बैठ गया, वो चला गया मैनेजर। वो सोचने लगा कि मैं क्या करूँ इस सूरत हाल में, और सारे बंदर दरख्त पे बैठे हुए थे और उसको देख रहे थे। तो उसको फिर एक ख़्याल आया, उसने सारा वाक़या सोचा, फिर उसने सोचा कि ये शुरू कैसे हुआ? इस तरह शुरू हुआ कि उसने टोपी सर पे रखी थी और बंदर ने देख लिया और उन्होंने नकल की। फिर उसे समझ आई कि वो नकल करते हैं। उसने एक बड़ी-सी चादर ली, वो जाके उस दरख्त के नीचे बिछाई, अपनी जो है 2-3 टोपियाँ लेके गया, उसमें से एक टोपी निकाल के उसने बड़ी सलीके से अपने सर पे रखी और फिर 1 मिनट के बाद ज़ोर से सर से उतार के ज़ोर से उस चादर पे मारी। और फिर 2-3 सेकंड गुज़रे, सारे बंदरों ने अपनी टोपियाँ उठा-उठा के ज़ोर-ज़ोर से चादर पे फेंकनी शुरू कर दी, क्योंकि वो उन्होंने नकल की है उसकी। इस तरह ये हुआ, जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसको उसकी टोपियाँ मिल गई। जब वो उसने पैनिक में उनको मारने की कोशिश की और गुस्से में, तो उस वक़्त ये हुआ कि वो बंदरों ने उसको तंग किया और वो सारी टोपियाँ भी ले गए और कुछ भी नहीं हो सका। तो ऐसे है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि हम पैनिक में ना आएँ, हम दुआ करें उस वक़्त भी, पहले भी, आगे भी, पीछे भी, हर वक़्त, कि अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक दे। और खुदा ताला फ़रमाता है कि इंसान के अंदर जल्दबाज़ी का मादा रखा गया है। तो हम दुआ करें कि हमारी जल्दबाज़ी हमें नुकसान ना पहुँचाए। और फिर ये भी है कि खुदा ताला कहता है कि मैं ऐसे लोगों को खुदा ताला शहादत पेश करता है कि जो चलते-चलते पीछे हट जाते हैं, जो ना की सीध में चलते हैं, जो घरों में बैठ रहने वाले होते हैं। इस आयत की तफसीर में, तफसीर सगीर में दर्ज है कि ये तबाह होने वाली कौमों की अलामत है कि ख़तरा के वक्त पीछे हट जाए। दूसरी ये अलामत है कि अंजाम सोचे बगैर जुरत कर ले। और तीसरी ये अलामत है कि सब काम छोड़ के घर बैठ जाए। तो ये तीनों बातें पैनिक में हो जाती हैं। तो कई दफ़ा इंसान बगैर सोचे समझे जुरत कर लेता है, या फिर वो हिम्मत हार देता है, या ख़तरा के वक्त पीछे हो जाता है। तो ये सब हम ना करें, अल्लाह करे कि हम ऐसा ना करें। अगर हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करें कि हमारे सामने कोई ऐसा अजीब सी बात आए, जैसे कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, वो बहुत नेक है, हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक उसमें तब्दीली आ गई है। हमने देखा उसको कहीं पे कि वो कहीं पे सिगरेट पी रहा है, तो हम क्या करेंगे? एकदम पैनिक में आएँगे, जाके उसको डाँटना शुरू कर देंगे? नहीं, हमें कुछ प्लान करके उसको दोबारा से वापस लाना हो। मैंने सिर्फ़ उस पैनिक की बात की है जो किसी सूरत हाल, अचानक सूरत हाल में लोगों को हो जाती है और उससे उसको कैसे हैंडल करना होता है। और बाज़ जो पैनिक अटैक्स होते हैं, जो बीमारी के तौर पे होते हैं, या अगर हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से पैनिक अटैक्स होते हैं। तो उस वो फ़र्क हैं, उसके लिए इलाज हैं होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में, वो करवा लेने चाहिए और उससे खुदा ताला के फ़ज़ल से बहुत फ़ायदा होता है। और ये जो है पैनिक जिसमें जो मैंने डिस्क्राइब की है, उसमें ये है कि बाद में जो लोगों को असाबी तकलीफ़ होती है या कोई और तकलीफ़, या उस वक़्त जो हो रही होती है, उसमें अगर कोई दे सके उस वक़्त या कोई ले सके तो उसमें हम बाज़ औक़ात देते हैं। जो है एकोनाइट, कभी बेलाडोना, कभी इग्नेशिया, कार्बोवेज, सूरत हाल के मुताबिक 30 या 200 में, या बाज़ औक़ात क्रिटिकस क्यू में। तो उस वो बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं खुदा ताला के फ़ज़ल से। मैं दुआ करती हूँ कि खुदा ताला सबको आसानियाँ दे, मुश्किलात से बचाए, और बच्चे यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, रिश्तों में खूबसूरती रहे और दुनिया भी खूबसूरत रहे। खुदा करे। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज़।